सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिया और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पाकिस्तान की तवानाई की सूरत हाल में एक बहुत अहम तब्दीली आ रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के पहले 6 महीनों में पाकिस्तान चीनी सोलर मॉड्यूल्स की एशिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट बन गई है, जिसने 10,450 मेगावाट के सोलर पैनल्स खरीदे। ये एक हैरान कुन तरक्की है जो जाहिर करती है कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की तरफ रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया है अरीबा, काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। नाज़रीन, चीन ने इस दौरान कुल 1,20,427 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल्स बरामद किए, जो पिछले साल के इसी अरसे से 6.3% ज़्यादा है। चीन ने अपनी कीमतों में भारी कमी की है, जिसकी वजह से 2024 की पहली छमाही में हर मेगावाट की कमी में औसतन 13.7 सेंट थी, जबकि 2023 में यह 18 सेंट थी। ये सस्ती कीमतें पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बिजली की शदीद कमी का शिकार हैं। ये एक अच्छी बात है कि लोग अपने मसाइल का हल खुद तलाश कर रहे हैं, लेकिन ये अफसोसनाक भी है क्योंकि असल में ये हुकूमत का काम है। पाकिस्तान को लंबे अरसे से बिजली की कमी का सामना है और पिछले 2 सालों में सैलाब की वजह से पावर सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर सोलर सिस्टम्स की ज़रूरत बढ़ गई है। नाज़रीन, पाकिस्तान का रिवायती पावर सेक्टर कोयले की दरामद पर इन्हिसार करता है। सर्कुलर डेट क्राइसिस, सुस्त ट्रांसमिशन नेटवर्क डेवलपमेंट और ट्रांसमिशन लाइंस को बार बार नुकसान पहुंचने की वजह से तरक्की रुक गई है। इन मसाइल ने पाकिस्तान को सोलर एनर्जी जैसे रीन्यूएबल एनर्जी के ज़राए की तरफ मजबूर कर दिया है। अब फैक्ट्रीज, घरों और हस्पतालों और मसाजिद की छतों पर सोलर पैनल्स आम नज़र आने लगे हैं। ये रुझान सिर्फ सोलर पैनल्स तक महदूद नहीं है। सिर्फ अगस्त में पाकिस्तान को 326 मिलियन युआन के इन्वर्टर्स बरामद किए गए, जो पिछले साल के मुकाबले में 430% तकरीबन ज़्यादा हैं। ये अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की तरफ रुझान कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी इस पर बहुत गहरा असर डाल सकती है। आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया है रीपा, और नाज़रीन को हम बताएं कि सब के बावजूद बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं और इसीलिए लोग मुतबादिल तलाश कर रहे हैं। जून 2023 तक पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी सिर्फ 630 मेगावाट थी, जो कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का सिर्फ 1.4% है। इसका मतलब ये है कि तरक्की के लिए बहुत गुंजाइश है। खुशकिस्मती से पाकिस्तान के कुदरती हालात सोलर एनर्जी के लिए बहुत मौजू हैं। वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल सोलर एटलस के मुताबिक बलूचिस्तान सूबे में औसतन सालाना फोटोवोल्टिक आउटलेट 1990 किलोवाट आवर फी किलोवाट है, जो नई दिल्ली और शानडोंग सूबे से काफ़ी ज़्यादा है। पाकिस्तानी हुकूमत का असल मकसद है कि 2025 तक मुल्क की बिजली के मिक्स में रिन्यूएबल एनर्जी का हिस्सा तकरीबन 20% और 2030 तक 30% तक बढ़ाया जाए। नेपरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान की सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी 12.8 गीगावाट और 2047 तक 26.9 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। ये एक बड़ा हदफ है, लेकिन अगर हुकूमत संजीदगी से काम ले तो ये मुमकिन है। नाज़रीन, यहाँ एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के कारोबारी लोग इस मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फॉरवर्ड स्पोर्ट्स के CEO ख्वाजा मसूद अख्तर ने एक लोकल अखबार से इंटरव्यू में कहा कि वो अपनी हर जगह पर सोलर पैनल्स लगाना चाहते हैं, चाहे वो सिर्फ चंद फुट की जगह ही क्यों ना हो। उनकी कंपनी जो फुटबॉल्स बनाने में सहर फहरिस्त है, अगले साल अप्रैल तक अपनी सोलर एनर्जी का 80% तक बढ़ाने का मंसूबा रखती है। ये चीनी सोलर पैनल्स भी बड़ी सरमायाकारी के बाद मुमकिन हो रहा है। ये जाहिर करता है कि लोग और कारोबारी इदारे हुकूमत की नाकामियों के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सब लोग सोलर सिस्टम नहीं लगा सकते। हुकूमत को चाहिए कि वो सस्ती और काबिल भरोसा बिजली फराहम करे और इसकी फराहमी को यकीनी बनाए ताकि तमाम कारोबार और आवाम को फ़ायदा पहुँच सके। एब्सोल्युटली, देखें, जब इस वक्त अगर एक नॉर्मल पाकिस्तानी का जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है, आई थिंक दैट इज़ योर एनर्जी बिल्स इन टुडेज़ डे एंड एज, और
جو آپ کا انفلیشن مکس ہے اس میں جو سب سے زیادہ اس وقت جو آ رہا ہے وہ آپ کے انرجی ٹیرفس ہیں. تو جب تک یہ چیز نہیں ایڈریس ہو سکتی آئی تھنک وی کین ناٹ ورک پراپرلی ٹورڈز آر ہیومن ڈیولپمنٹ ان دا کنٹری. ڈیفینیٹلی آئی مین جو رینٹ کی قیمت ہوتی تھی اب وہ ان کے بجلی کے بلوں کی قیمت ہو گئی ہے. سچویشن بہت بالکل کچھ ماہ میں تو یہاں یہ تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ جو لوگ اپنے رینٹس دے رہے ہیں ان کے بجلی کے بل ان کے رینٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں. ایگزیکٹلی ہاں, تو یہ تو کافی ایک ہارفائنگ سی سچویشن ہے. اور ریسنٹلی احسن اقبال کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ متوقع کرتے ہیں کہ 30,000 میگا واٹ تک رینیوبل انرجی کا مکس چلا جائے گا, وچ از اے بولڈ کلیم ٹو سے کہ آپ کے پورے ملک میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں میں. ابھی تک انفلیشن اتنی زیادہ ہے اور اتنے بڑے بڑے دعوے, لیکن کوئی پالیسی اس طرح کی نظر نہیں آتی. ایبسولوٹلی, لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ ایک ہسٹورک سرکولر ڈیٹ ہے اس کا کوانٹم اتنا ہائی ہے, اب پتہ نہیں اس کو مینیجنگ ایٹ دا سیم ٹائم اور اس کے ساتھ عوام کو بجلی میں ریلیف دینا یہ حکومت کیسے کرتی ہے تو صرف وہی بتا سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک گڈ نیوز بھی ہے. آئی تھنک ریسنٹلی میں یہ پڑھ رہی تھی کہ 28 روپیز پر واٹ پاور کی اس کی پرائس ہو گئی ہے سولر پاور کی, جو ایکچولی کافی زیادہ کم ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے ابھی تک. تو دیر از ہوپ, لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیٹس سی. لیکن ناظرین یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چین کی سستی قیمتوں کی وجہ سے دوسرے علاقوں میں سولر ماڈیولز کی پیداوار کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے. آخر میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اگر سولر انرجی کی طرف یہ رجحان ایک مثبت تبدیلی ہے, لیکن یہ حکومت کی ناکامی کا بھی نتیجہ ہے. اگر حکومت پہلے ہی بجلی کے شعبے میں بہترین پالیسیاں لاتی اور سرمایہ کاری کرتی تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی. امید ہے کہ یہ تبدیلی حکومت کو بھی جاگنے پر مجبور کرے گی اور وہ انرجی کے شعبے میں مزید بہتری لانے کے لیے کام کرے گی. اب اگر آپ ایک سولر سسٹم انسٹال کر لے جائیں, یہاں جو 2 میجر کوانٹمز ہیں, اگر آپ جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ سسٹم کی طرف جاتے ہیں تو جو انورٹرز ہیں, انورٹرز کی آج بھی قیمتیں جو ہے دیر آن دا ہائر سائڈ اونلی. تو اگر اس کی جو ہے اگر آپ نے سولر پینل کی ایک ایز اے ہول پورے سسٹم کی کاسٹ کو کمی لے کے آنی ہے, ایک تو آپ نے انورٹرز کی کاسٹ کو ایڈریس کرنا ہے, اینڈ دی ادر کانسیپٹ بینگ جو بیٹریز ہیں ان کی بھی کاسٹ کافی زیادہ ہے. تو آئی تھنک دس از اے گڈ اپرچونیٹی فار لوکل کمپنیز ہیئر کہ وہ انورٹرز کی پروڈکشن اور لوکلائزیشن آف بیٹریز پہ توجہ دے. اس سے اس میں پوٹینشیل بھی بہت زیادہ اور کاسٹ بھی کافی کم آئے گی. بالکل. اور آئی تھنک موئز آپ کو ناظرین کو تھوڑا اس بارے میں بھی بتانا چاہیے کہ نیٹ میٹرنگ کا یہ جو سارا ایشو تھا اس میں بڑا کمپلیکیٹڈ یہ رہا ہے, کافی اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں. تو واٹس دا اسٹیٹس رائٹ ناؤ کہ اگر ابھی اس وقت کوئی اپنا سولر پینل سسٹم انسٹال کرنا چاہے گھر میں تو اس کو نیپرا سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی اچھی جانب ایک اشارہ کیا ہے ناظرین. آج سے تقریباً اگر 1 سال پہلے آپ جاتے تو حکومت ایکچولی سولرائزیشن کو انکریج کرتی تھی اور کر کے, تو اس وقت نیٹ میٹرنگ کا ریٹ آپ کو ملا تھا 19 روپے. اگر میں سمجھیں میں نے سولر پینل لگایا, میں نے ایک سولر سسٹم لگایا اور اس میں بجلی پروڈیوس کرتا ہوں, جو میرا سسٹم پروڈیوس کرتا ہے وہ حکومت مجھ سے 19 روپے میں خریدتی ہے. ٹھیک ہے, اس ریٹ کو پھر بعد میں بڑھا کے 22 روپے کر دیا گیا. اچھا امیجیٹلی پچھلے سال حکومت کو پچھلے بجٹ میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ جی ہم یہ نیٹ میٹرنگ کے سسٹم کو ختم کر کے گراس میٹرنگ پہ چلا جاتے ہیں, کیونکہ حکومت کو بہت زیادہ مہنگی بجلی خریدنی پڑی ہے, وچ از ایکچولی اے فالس کلیم. میں اگر آپ کو بتاؤں بیکاز حکومت کو ایکچولی یہ جو نیٹ میٹرنگ سے حکومت بجلی خریدتی ہے وہ سمرز میں آپ کو ایکچولی حکومت کو کافی زیادہ اس سے ہیلپ ملتی ہے. اس میں حکومت کو فائدہ یہ پہنچتا تھا کہ بیسکلی جو نیٹ میٹرنگ سے وہ بجلی خریدتے تھے وہ اس سسٹم میں ایڈ ہو جاتی تھی, دیٹ دے ور پروڈیوسنگ, آگے وہ مہنگے ریٹوں میں بیچ رہے تھے. 19 یا 22 روپے کی بجلی خرید کے وہ اس کو تقریباً 48 روپے فی یونٹ کے حساب سے بیچ رہے تھے. تو حکومت کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا نیٹ میٹرنگ سے, جو انہوں نے ویلنائز کیا باقاعدہ. اور آج بھی اس سب کی وجہ سے ایکچولی آج اگر آپ نیٹ میٹرنگ کے سسٹم پہ جاتے ہیں تو جو نیٹ میٹرنگ کا ٹائم ہے دیٹ واز انیشلی کراچی میں 90 دن کا ہوتا تھا, وہ اب تقریباً 6-7 مہینے تک جا چکا ہے وہ ٹائم جو ہے. سو لیٹس سی ہاؤ the government. It seems like a solar panel is always going to be a slippery slope in Pakistan, but yes, obviously. we hope کہ حکومت اب بہتر فیصلے. کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ پالیسی کی تسلسل کا ہوتا ہے کہ there is no continuity in terms of policies. آج کوئی نئی پالیسی ہوتی ہے, کل کو حکومت کا دل چاہتا ہے تو ایک دم سے پالیسی میں ایسا ریڈیکل چینج آتا ہے کہ آپ نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے دیکھتے. تو لیٹس سی گورنمنٹ اس بارے میں کیا کرتی ہے. بالکل. تو بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کریں گے. امریکہ اسرائیل کو اربوں ڈالر کے ہتھیار دینے میں مصروف تو ہے, لیکن اس کے اپنے لوگ جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان کی کوئی خبر نہیں. حال ہی میں ساؤتھ ایسٹرن امریکہ کے 5 ریاستوں میں طوفان ہیلین نے تباہی مچا دی ہے. کم از کم 89 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں.
یہ ایک بہت ہی بڑی انسانی تباہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ امریکی حکومت کی توجہ کہیں اور ہے۔ یہ کافی افسوسناک واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ امریکی حکومت کی ترجیحات واضح طور پر غلط ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ 26 لاکھ سے زیادہ گھروں میں ابھی تک بجلی نہیں ہے اور نقصان کا تخمینہ کم از کم 15 ارب ڈالر سے 100 بلین ڈالر تک کا لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تباہی ہے، لیکن حکومت کی توجہ مشرقی وسطیٰ پر مرکوز ہے، جہاں کہ وہ ان کے افیئرز میں کانسٹنٹ میڈلنگ ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے شہریوں کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے ممالک کو ہتھیار فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ واقعی بہت افسوسناک ہے۔ فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن یعنی فیما نے 6 ریاستوں میں ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ ابھی بھی مدد کے منتظر ہیں، گھر تباہ ہو گئے ہیں، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں اور لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ امریکہ کے صدارتی امیدوار ملک کے زوال کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اصل مسائل پر توجہ نہیں دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ اپنے لوگوں کی ضروریات پوری نہیں کر رہا۔ کمالا ہیرس اور ٹم والز جیسے نئے امیدوار خوشی اور امید کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی صرف ایک سیاسی مہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی کہانی کا اگلا شاندار باب لکھیں گے، لیکن کیا وہ واقعی اپنے وعدے پورے کر سکیں گے؟ خیر، کمالا ہیرس کی پرفارمنس کو دیکھ کے لگتا تو نہیں کہ وہ امریکہ کی ترقی کا نیا باب لکھیں گی، تنزلی کا ضرور لکھ سکتی ہیں، لیکن ناظرین یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ایک محض دکھاوا ہے۔ امریکہ کی عالمی حیثیت کے بارے میں بحث تو جاری رہے گی، لیکن اصلی مسئلہ یہ ہے کہ ملک اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، معاشی مسائل اور سیاسی انتشار سے نمٹنے کے بجائے وہ دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو امریکہ میں فیشزم کا خطرہ ہے، اور اگر وہ نہیں جیتتے تو ملک میں بے چینی اور افراتفری بھی پھیل سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں عام لوگ ہی متاثر ہو رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا خدشہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ماحولیاتی تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، چاہے کوئی بھی جیتے، اگر یہ رویہ جاری رہا تو نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو نقصان ہوگا۔ شاید آپ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں معیز، لیکن یہ سوال ہے کہ کیا کوئی اور ملک اس ذمہ داری کو سنبھال سکتا ہے؟ چین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شاید ہمیں ایک ایسی دنیا کی ضرورت ہے جہاں کوئی ایک ملک اتنی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے کہ امریکہ اپنے اندرونی مسائل پر توجہ دے اور اپنے شہریوں کی بہتر خدمت کرے۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح جانب اشارہ کیا کہ کوئی بھی ملک اتنی طاقت نہ رکھ سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں ابھی UNGA کے فلور سے رجب طیب ایردوغان نے کافی یہ صحیح جانب اشارہ کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ 5 ممالک ہی جو ہے دنیا کے امن کو وہی کنٹرول کریں، جو UNSC ہے اس پہ جو 5 ممالک کو ویٹو پاور ہے، صرف اسی سے ہی لگتا ہے کہ دنیا کا جو پکسچر ہے وہ کتنا زیادہ اس میں امبیلنس ہے۔ تو آئی تھنک یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ اوور ہیئر۔ خیر ناظرین، آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو اپنی ترجیحات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، جس میں ان کو اپنے لوگوں کی مدد کرنا، ماحولیاتی مسائل سے نمٹنا اور اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن پر انہیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ دوسرے ممالک کو ہتھیار فراہم کرنا اور دنیا میں انریسٹ پیدا کرنا۔ آپ امریکہ میں دیکھیں تو مجھے جب بھی میرا جانا ہوا مجھے لگا کہ امریکہ میں بہت زیادہ اکنامک ڈسپیرٹی ہے، بہت زیادہ، مطلب ان کے کچھ فریکشنز آف دا سوسائٹی امیر ہیں اور لیکن کچھ بہت زیادہ غریب ہیں، اور وہ نیٹو امریکنز میں بہت زیادہ غربت ہے، یہ نہیں کہ امیگرنٹس میں غربت ہو۔ واٹس انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ میں جتنی تیزی سے ملینئرز بڑھ رہے ہیں اتنی ہی تیزی سے ہوم لیس اور ان امپلائڈ لوگ بھی بڑھ رہے ہیں، اور جب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ملک پوری دنیا پہ حاوی ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا ایک پولرائز سی سچویشن میں چلی جاتی ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید کولڈ وار کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، بس پلیئرز چینج ہو گئے تھے۔ بالکل ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔
بیک ٹو فرنٹ پیج. اب ہم بڑھیں گے ایک بہت ہی اہم سٹوری کی طرف جو یورپین ایمبیزلمنٹ کے بارے میں ہے. اٹ از ویری انٹرسٹنگ ناظرین, ابھی سے میں آپ کو سپوائلر دے رہا ہوں. آج کی اہم خبر فرانس سے آئی ہے, جہاں دائیں بازو کی لیڈر مری لپین نے اور 20 سے زیادہ دیگر افراد پر مقدمہ شروع ہو گیا ہے. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے 2004 سے 2016 کے درمیان یورپین پارلیمنٹ کے فنڈز کا غلط استعمال کیا ہے. یہ ٹرائل 2 مہینے تک چلنے کا امکان ہے, جو لپین کے لیے ایک بہت بڑی مشکل ہے. انہوں نے اس وقت عدالت میں وقت گزارنا پڑے گا جس وقت ان کی پارٹی نے پچھلے سال کے پارلیمانی الیکشن کے بعد فرانس میں بہت طاقت حاصل کر لی ہے. آپ نے بالکل درست جانب اشارہ کیا ہے اور کافی انٹرسٹنگ سٹوری آج آپ لے کے آئیں اریبا. یہ الزامات کہ پارٹی نے کئی ملین یورو کے یورپی فنڈز کا غیر متعلقہ پارٹی اخراجات کے لیے غیر قانونی استعمال کیا تقریباً 1 دہائی سے معلوم ہے. لیکن ان الزامات نے نیشنل ریلی کے بطور ایک غیر ملکی مخالف قوم پرست پارٹی کے عروج کو روکنے میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کی. اگر لپین کو سزا ہو جاتی ہے تو یہ ان کے سیاسی مقصد کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہو سکتا ہے, خاص طور پر 2027 میں ان کی چوتھی صدارتی دوڑ کی تیاری کے لیے. موئز, یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ لپین پر جو الزامات ہیں وہ بہت ہی سنگین ہیں. ان پر غبن میں شراکت کا الزام ہے, جس کو ہم ایمبیزلمنٹ بھی کہتے ہیں. اگر مجرم ثابت ہو جاتی ہیں تو انہیں 10 سال تک جیل کی سزا ہو سکتی ہے, 1 ملین یوروز تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے اور 10 سال تک سرکاری عہدے سے پابندی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. یہ ان کے سیاسی کیریئر کے لیے ایک قسم سے موت ہی ہے. لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ کیس پارٹی کو ختم نہیں کر سکتا. فرانس اس وقت ملک کے بڑھتے ہوئے قرض, ٹیکس میں اضافے اور امیگریشن پالیسی سے بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں. اریبا, آپ نے بالکل درست یہاں پہ کہا ہے, اور ناظرین اس ٹرائل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ لپین اور دوسروں نے یورپی یونین کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. ناظرین, یہاں الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اسسٹنٹس کو یورپی فنڈ سے تنخواہیں دی جو دراصل پارٹی کے ورکرز کے طور پر کام کر رہے تھے. پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ پارٹی نے لپین کی قیادت میں ایک مرکزی اسکیم بنائی تاکہ یورپی یونین فنڈز کا غبن کیا جا سکے. لپین نے الزامات کو obviously مسترد کیا ہے, جو کہ ہر پولیٹیشین کرتا ہے کہ جب ان پہ کوئی الزام رکھتا ہے, لیکن کافی سالڈ الزامات ہیں یہ کہنا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اسسٹنٹس براہ راست یورپی پارلیمنٹ کے ملازم نہیں ہوتے بلکہ سیاستدانوں کے مددگار ہوتے ہیں, اسی لیے ان کا پارٹی سے متعلق کام کرنا درست ہے. یہ بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ لپین نے عدالت میں پہنچتے ہی میڈیا سے بات کی. انہوں نے کہا کہ وہ اس ٹرائل میں پر اعتماد ہیں اور ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے بہت سے دلائل ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے, لیکن فیصلہ اگلے سال تک نہیں آئے گا, اور اگر لپین کو سزا ہو جاتی ہے تو یقیناً وہ اپیل بھی کریں گی. یہ کیس کئی سال تک چل سکتا ہے, لیکن اس سے لپین کو عارضی طور پر الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کا خطرہ بھی ٹل سکتا ہے. جی اریبا, اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ صرف لپین نہیں ہیں یہاں پر جن پر مقدمہ چل رہا ہے, بلکہ 26 دیگر لوگوں پر الزامات لگیں, اور 26 دیگر لوگوں پہ اس قسم کے الزامات لگنا آئی تھنک یہ ان کو کافی پولیٹیکلی جو ہے نا ڈیمیج کر سکتا ہے. اور جس ناظرین, ان 26 لوگوں میں موجودہ اور سابق پارٹی عہدیدار, سابق یورپی پارلیمنٹ کے نمائندے اور سابق پارلیمانی اسسٹنٹس شامل ہیں. یہاں تک کہ لپین کے والد جیمز میری لپین جو 96 سال کے ہیں وہ بھی اس کیس میں شامل ہیں. لیکن جوردن ہاردیلا جو لپین کی جگہ پارٹی کے صدر بنے ہیں اس پر مقدمہ نہیں چل رہا. حالانکہ ایک اخبار نے رپورٹ کیا ہے کہ باردیلا نے بھی 2015 میں ایک ایسی ہی اسکیم کو چھپانے میں مدد کی تھی, لیکن فی الحال تو انہوں نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے, جیسا کہ کئی سیاستدان کرتے رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی خاص نئی بات نہیں ہے, شاید فرینچ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی بات ہو. اور موئز, یہ ٹرائل ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب نیشنل ریلی کو فرانس کی پارلیمنٹ میں ایک اہم کردار مل گیا ہے. وہ سینٹر اور کنزرویٹو کمزور حکومت اتحاد اور اس کے مخالف لیفٹ ونگ کے اتحاد کے درمیان ایک فیصلہ کن قوت بن کے کھڑی ہے. نیشنل ریلی اور اس کے اتحادیوں کے پاس 142 سیٹیں ہیں جو حکومت کو کسی بھی وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا خطرہ دے سکتی ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بھی کہنا ابھی جلدی ہے کہ کیا اس ٹرائل کی وجہ سے پارٹی اپنے آپ کو نارمل بنانے کی کوشش کر سکے گی یا نہیں. اریبا, یہ بات یہاں بہت دلچسپ ہے کہ نیشنل ریلی کے بہت سے ووٹرز یورپی یونین کو ایک پریشانی کی وجہ سمجھتے ہیں. ان کے لیے یورپی پارلیمنٹ کے پیسے کو فرانسیسی سیاست کے لیے استعمال کرنا ایک اچھی چال کی طرح ہے. لیکن یہ صرف نیشنل ریلی نہیں ہے جس پر یورپی پارلیمنٹ کے فنڈز کے غلط استعمال کے الزامات ہیں. دیگر فرینچ پارٹیز پر بھی ایسے الزامات لگ چکے ہیں. مثال کے طور پر
मोडेम पार्टी जिसका लीडर सदर मैक्रोन का करीबी साथी है, उनको फरवरी में इसका मुजरिम पाया गया था। हाँ मोइस, और फ्रांस अनबाउंड एक ऐसी सख्त गिर लेफ्ट विंग पार्टी है जो मैक्रोन के मुखालिफ है। इस पर भी एक ऐसे इल्ज़ामात की तहकीकात हो रही है, लेकिन लापेन और इनकी पार्टी पर लगने वाले इल्ज़ामात का पैमाना इन सब से बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म है। ये तहकीकात 2015 में शुरू हुई जब यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट के सदर फ्रांसीसी प्रोसिक्यूटर्स को नेशनल फ्रंट के ज़रिए फंड्स के मशकूक इस्तेमाल के बारे में खबरदार कर रहे थे। प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि तहकीकात में जल्द ही पता चल गया था कि असिस्टेंट्स की मुलाजमत की शराइत में कई खामियां और तजादात हैं। अरीबा, यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त पार्टी की माली हालत बहुत ख़राब थी। यूरोपीय पार्लियामेंट के मुताबिक नेशनल फ्रंट एक वक्त में अपने 23 अरकान के असिस्टेंट्स को यूरोपीय फंड से तकरीबन 6.6 मिलियन यूरो अदा कर रही थी। ये रकम पार्टी के फ्रांस में कुल स्टाफ के अखराजात से दुगनी थी। जब पिछले साल प्रोसिक्यूटर्स ने लेपेन और दूसरों के खिलाफ इल्ज़ामात की सिफारिश की तो उन्होंने साबिक खजांची सेनेट जिस्ट के 2014 के एक ईमेल का हवाला दिया जिसमें उन्होंने लेपेन से कहा था कि हम सिर्फ तब ही कामयाब होंगे जब हम यूरोपीय पार्लियामेंट के ज़रिए अहम बचत करेंगे। मुझे ये सब इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं। अब देखना ये है कि ये ट्रायल क्या नतीजा देता है और इसका फ्रांस की सियासत पर क्या असर पड़ता है। क्या लेपेन और इनकी पार्टी अपने आप को इन इल्ज़ामात से बचा पाएगी या फिर उनकी सियासी मुस्तक़बिल के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा? ये सवाल अब फ्रांस की सियासत में सबकी तवज्जो का मरकज़ है। नाज़रीन, इस केस का नतीजा न सिर्फ लेपेन और नेशनल रैली के लिए अहम है बल्कि पूरे फ्रांस और यूरोप की सियासत पर उसके गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। और अगर लेपेन को सज़ा होती है तो ये दाएं बाजू की सियासत के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अगर वो बरी हो जाती हैं ये उनकी पोजीशन को मज़ीद मजबूत कर सकता है। अब तो ये कहा तो यह है कि 2 माह का ट्रायल, लेट्स सी व्हेन द ट्रायल कंप्लीट्स व्हाट हैपेंस। और आई थिंक यहाँ पे हमें ये भी बताना चाहिए कि टोटल ये जो केस है ये 3.7 मिलियन यूरोस का केस है, जिसमें से 1 मिलियन यूरोस डिस्पाइट द फैक्ट कि मरी लेपेन और उनकी पार्टी के जो लोग हैं जिन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो कई दफ़ा इन सारे इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं। डिस्पाइट दैट वो 1 मिलियन यूरोस वापस भी कर चुके हैं यूरोपियन पार्लियामेंट को, जो आई थिंक सबसे बड़ा कन्फेशन है। एंड डोंट यू थिंक दैट इट्स द एडमिशन ऑफ द क्राइम दैट दे कमिटेड एंड $1 million आउट ऑफ 3.7 इज एक्चुअली 30% ऑफ द एंटायर डिस्प्यूटेड अमाउंट। दैट इज द प्रिंसिपल है कि वो जो $1 million यूरोस हैं उनमें से 330,000 सिर्फ मरी लेपेन की वजह से वापस किए गए हैं। Wow. तो ये तो काफी इंटरेस्टिंग केस है। Quite a strong indictment of her conduct in this entire process। अब देखते हैं आपको क्या लगता है अगर यही किस्सा पाकिस्तान में हो रहा होता तो उस वक्त क्या हालात होते? Well, काफी इंटरेस्टिंग बात है। इसका ऑनेस्टली इस पर डिपेंड करता कि ये इल्ज़ामात किस जमात पे लगे हैं और उस जमात की उस वक्त पोजीशन क्या है कि वो हुकूमत में या अपोजिशन में। अपोजिशन में होती वो ज़ेरे अताब होती, ऑब्वियसली हुकूमत में होती तो वो एंजॉय कर रही होती। और उसकी जो कबूलियत है कुछ खास खित्तों में उसका भी आई थिंक काफी ज़्यादा इम्पैक्ट है पाकिस्तान जैसे जमात की कबूलियत होती फिर तो वाकई में, और सोचें कोई टच नहीं कर सकता, फिर कोई मसला नहीं था। आप सोचें अगर ये चीज़ चाइना में होती फिर क्या होता? आई थिंक बहुत ही डेवस्टेटिंग होता जिन लोगों के लिए जो उसमें इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये यूरोपियन यूनियन को उस चीज़ से डील करना पड़ रहा है। कैसे वो डील करते हैं, क्या वो इन पावरफुल सियासतदानों को ट्रूली अकाउंटेबल ठहरा सकेंगे या फिर से वेस्टर्न वर्ल्ड जो है दुनिया के सामने तमाशा बन जाएगा? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में वैसे तो वो अपने आप को जमहूरियत के फ्लैग बेयरर्स तो कहते हैं, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिशियंस पे इस तरह की शेडी एक्टिविटीज़ के काफ़ी संगीन और सॉलिड इल्ज़ामात हैं। अब क्योंकि अमरीकी इंतखाबात ज़ेरे बहस हैं, अच्छा आप ये बताएं अगर इस तरह की कोई चीज़ अमरीका में सामने आती या आ सकती है, आ तो सकती है बिल्कुल, तो क्या वहाँ पे रिएक्शन होता है? आई थिंक अगर यहाँ पे जैसे 26 लोगों की बात हो रही है तो 26 अगर लोगों के खिलाफ केस होंगे तो 2600 केसेस उसके वापसी में भी होंगे, बिकॉज अमेरिका इज एन एक्सट्रीमली लिटिजियस सोसाइटी, वहाँ पे लोगों को केस करने का बहुत शौक है। नाज़रीन क्या कह सकते हैं, लेकिन लेट्स हम फॉलो अप करते रहेंगे इस केस पे। लेकिन यहाँ फिलवक्त हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। आपसे अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।